بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کی 5 رکوع کی 2 آیتیں ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا اور اس کے مقابل میں تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے کہ وہ جنت میں داخل ہوں، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جانا جس طرح ناممکن ہے، اس طرح ان کا جنت داخل ہونا ناممکن ہے۔ اس کو تعلیق بالمحال کہتے ہیں۔ اس طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کا۔ ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم کا اوڑھنا اوپر سے ہوگا۔ اس طرح ہم ظالم لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو لفظ جو ہے الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو تکذیب کی، آیتوں کی تکذیب کا سبب کیا ہے؟ تکبر۔ سورہ اعراف میں جگہ جگہ آتا ہے کہ جو یہ سردار تھے، انبیاء کرام سرداروں کے پاس گئے تاکہ وہ اگر مان لیں گے تو پوری قوم مان لے گی، تو جگہ جگہ سرداروں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ کہنے لگے سردار جو تکبر میں مبتلا تھے، استکبروا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان کی قوم سے یہ ذکر چل رہا ہے، قوم سمود کا۔ جو غریب لوگ تھے، وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، تو کہنے لگے کیا تم جانتے ہو کہ صالح جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بے شک وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جو سردار قال الذین استکبروا، جو تکبر کرنے والے تھے سردار، انہوں نے کہا کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَلَا يَخَافُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بالکل تباہ برباد کر دیا۔ تو انکار حق کی سب سے بڑی جو ہے وجہ، سبب یہ رہا ہے کہ تکبر۔ تو کل یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سے کتاب جو ہے ام الامراس، ان کی خاص جو ہے معتقد محمد اقبال مدینہ، مولانا محمد اقبال جو مدینہ منورہ میں ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو کل تکبر کیا ہے اس کے تعلق سے آیات اور حدیث آ چکے ہیں۔ تو تکبر جو ہے ابلیس کا بھی جو انکار کیا ہو، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کل یہ آیت میں نے سنائی تھی، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، انا خیر منہ، انا دیکھو انا آئے تو بس گیا سمجھو آدمی کام سے۔ تو یہ جو گناہ ہے تکبر والا گناہ، یہ شیطانی گناہ ہے۔ دوسرے گناہ کیا ہیں؟ حیوانی گناہ ہے۔ زنا کرتا ہے آدمی، اسے کھٹکا لگاتے ہیں بھائی کیسا گناہ کر رہا ہوں، چوری کرتا ہے، یہ کرتا ہے، سب گناہ حیوانی گناہ ہے۔ یہ تکبر والا گناہ کیا ہے؟ یہ شیطانی گناہ ہے۔ کبھی آدمی اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتا۔ آج جو آپ کے سامنے چند بزرگان دین کے واقعات سنانا ہے، تو جو ہے مؤثر ہیں یہ، اگر آپ سن کر اس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے کبھی اس مرض کو جو ہے اپنے نزدیک آنے نہ دیں گے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص 20 سال رہا۔ ایک روز عرض کیا اتنی مدت میں رہا مجھے کیا بھی حاصل نہ ہوا۔ وہ ذرا سردار تھا اپنے قوم کا، بڑا ممتاز آدمی تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں بڑائی ہے۔ فرمایا اچھا ایک کام کرو، اخروٹ کا ایک ٹوکرا بھر کے لاؤ، خان کے دروازے بیٹھ جاؤ اور یہ پکارو کہ جو شخص مجھے ایک جوتا مارے گا اس کو اخروٹ دوں گا، جو 2 مارے گا اس کو 2 دوں گا۔ پھر جب یہ ٹوکرا خالی ہو جائے تو پھر میرے پاس آؤ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت کام مجھ سے نہیں ہوگا۔
جنید بغدادی نے فرمایا یہ مبارک کلمہ ہے، اگر 70 برس کا کافر پڑھے گا تو صدق سے پڑھے گا تو مومن ہو جائے گا. تو اس پڑھ کے کلمے کو پڑھ کے تو کافر طریقت ہو گیا، جا تجھے نکل جائے، اس کا حاصل نہ ہوگا. تو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یہاں بڑا نہیں سمجھنا ہے، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا ہے، جبھی تو دروازہ کھلے گا. دوسرے بزرگ کا واقعہ ہے، ان کے پاس ایک شخص مدت رہا، پھر شکایت کی، قلب کی حالت درست ہوئی. شیخ نے فرمایا میاں تمہارا کیا مقصد تھا یہاں آنے کا میرے پاس؟ تو اس نے کہا کہ حضرت جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کو لے کر میں دوسروں تک پہنچاؤں گا. شیخ نے فرمایا بس یہ دوسرا نیتی خرابی ہے، اپنی دل کی اصلاح کرنے کے بجائے وہ شیخ سے اجازت حاصل کر کے پیر بننے کی ٹھان لیا. ہمارے مجلس کے اندر ایک صاحب 3-4 بتاؤ پوچھے آپ کسی کو اجازت خلافت دیجئے، آپ اسے کیوں دیتے نہیں؟ یہ سب اسی بزرگ ہی نہیں، ہمارے پاس واقعات آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کسی کو اجازت خلافت دیجئے نا آپ، تو امیدوار بیٹھے ہوئے اجازت خلافت کی. ابھی اندر ایسے امراض موجود ہیں جو میں خود دیکھ رہا ہوں، اور جہاں تک اندازہ ہے میرا اندازہ جن لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ تو جو ہے عقائد کے لحاظ سے ابھی بہت پیچھے ہیں، ان کے عقائد بگڑے ہوئے عقائد ہیں. اعمال تو دور ہے، کیا 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 انہوں نے کیا بتاؤں میں آپ کو. جو تکبر ہے، حق کو ٹھکرا دینا، حق کو ٹھکرا دیا انہوں نے جب ان کے سامنے آیا حق. تو ایسے لوگ ہیں. اس بےہودہ خیال کو دل سے نکال دو. اکمال الشیعہ مشہور کتاب ہے، انشاءاللہ وہ سناؤں گا آپ کو. اس میں لکھا ہے جس نے اپنے تواضع کو ثابت کیا بے شک متکبر ہے، کیونکہ تواضع کا دعویٰ تو اپنے رفعت قدر کے مشاہدے کے بعد ہوگا. تواضع کا دعویٰ اپنے لیے کیا گیا تو وہ اپنے مرتبے کی بلندی کا مشاہدہ کیا ہے، تو متکبر ہو گیا آدمی. شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبر کا مسئلہ شریعت میں بہت سخت ہے، طریقت میں اور زیادہ سخت ہے. اکابر کا معمول دیکھا ہمیشہ اور خوب دیکھا کہ جس کو سلوک کے راستے میں خلافت کا خیال بھی آ جائے تو وہ حضرات جو ان کے جو شیخ ہیں باوجود اس کو اسی نسبت کی خلافت دینے میں بہت پس و پیش کرتے ہیں. خلافت مل جانے کے باوجود بھی کبر کے آثار شروع ہو گئے تو اس کی ایجاد کو منسوخ کر دیتے. ایسے لوگ موجود ہیں. دیکھو میں نے اکابر سے بعض خلفاء کو جو بہت ذاکر و شاغل تھے اس کبر سے گرتے ہوئے دیکھا. خلافت کے بعد بھی اس کے بچنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. شیخ کی طرف سے خلافت بھی منسوخ نہ کی جائے تو سلسلہ نہیں چلتا ان لوگوں کا، ان کے مرید بہت کم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب لوگوں ملک نظر سے نجات فرمائے. دیکھیں کبر کا معاملہ بہت سخت ہے. اس سے بھی ہلکی چیز کیا ہے؟ اسی کا شاخسانہ عجب ہے. کل آپ کے سامنے بات آئی. مرتدین کی لڑائی میں حضرت خالد بن ولید کا ارشاد، کل تو جنگ ہنین کا ہوا، آج مرتدین کی لڑائی میں مرتد جو لوگ ہوئے تھے حضرت خالد بن ولید گئے تھے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے. اول طلحہ کذاب سے معرکہ، جس میں بہت سے لوگ بھاگ گئے، کچھ مارے گئے ان کے. خود طلحہ بھائی بھاگ گیا، اس سے مسلمانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے. اس کے بعد مسلمہ بن کذاب کی جماعت سے لڑائی ہوئی جس میں سخت مقابلہ ہوا. ہزاروں آدمی جماعت قتل ہو گئے، مسلمانوں کی بڑی جماعت شہید ہو گئی. اسی میں جو ہے وہ کوئی 1200 قراء شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خیال آیا کہ جو ہے قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے. ہزاروں آدمی ان کی جماعت کر لی، مسلمانوں کے بہت شہید ہو گئے. خالد بن ولید ان مارکوں کے سپہ سالار تھے. فرماتے ہیں کہ جب ہم طلحہ سے فارغ ہوئے تو اس کی شکل زیادہ نہ تھی، میری زبان سے کلمہ نکلا اور مصیبت گویا آ گئی. تو کیا فرما رہے ہیں؟ مصیبت گویائی کے ساتھ وابستہ ہے. میں نے کیا کہہ دیا تھا، یہ بنو حنیفہ کیا ہے بھائی، یہ ایسے ہم جیسے دوسرے لوگوں سے نمٹ چکے، ان سے نمٹ لیں گے، بس یہ کہہ دیا. بس بہت لائٹلی یہ جملہ کہہ دیا تھا انہوں نے. مگر جب ہم اس کی جماعت سے بھڑے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی کے مشابہ نہیں. طلوع آفتاب سے لے کر اثر تک برابر مقابلہ کرتے رہے. حضرت خالد بن ولید خود اقرار کرتے ہیں کہ ایک جملہ جو میری زبان سے نکل گیا تھا، اتنے سخت مقابلے کی نوبت آئی. اس کے بالمقابلہ آپ دیکھتے ہیں کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا کیسے داخل ہوئے اللہ کے رسول؟ آپ جو ہے عاجزی سے داخل ہوئے، اس وقت تو سر اٹھا کے داخل ہونا چاہتا، سر جھکا تھا، آپ کا سر جو ہے اونٹ کے کچابے کو جو ہے مس کر رہا تھا۔ عجز و انکساری اللہ کو پسند ہے۔ فتح مکہ کو سرور کائنات اللہ کے لیے جب مکہ داخل ہوئے تو سر مبارک جھکا ہوا تھا، سراپا عجز و انکسار بنے ہوئے تھے، اور ایک ایک سے تواضع اور عفو کا زور ہو رہا تھا۔ حالانکہ وقت سب سے بڑے دشمن تھے، کہا کہ فلاں قتل کرو، فلاں کا تو یہ کہنا چاہیے تھا، نہیں کیا۔ انتم التلقا، سب لوگ پریشان تھے، اب کیا ہوگا حکم، اب کیا حکم، ان کو پوروں قوموں کو جو ہے قتل کر دیا جائے، خون کی ندیاں بہیں جائیں، لیکن انتم التلقا، تم سب آزاد ہو، یہ فرمایا آپ نے۔ شفقت اور رحمت سراپا بنے ہوئے، بہت بڑی دولت و نعمت ہم کو اللہ کے رسول نے عطا فرمائی۔ یہ اقتدار ملک گیری کا، یہ جو ہے یہ اقتدار اور ملک گیری کی جنگ نہیں تھی اللہ کے رسول کی۔ ارے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا میں اسیر تھے انگریزوں کے زمانے میں۔ آپ نے جو ہے آزادی کی لڑائی، ریشمی رومال تحریک، یہ جو ہے اس کے کیا کہنا چاہیے سربراہ تھے۔ حضرت شیخ کا مذاق طبی مذاق تھا، وہ غربا اور معمولی انسان سے رہنا پسند کرتے تھے، چال ڈھال میں بالکل ایسے اہل دنیا اور عمرہ اور تکلف والوں سے گھبراتے تھے، طالب علموں سے بے حد انس تھا، ریل میں تیسرے جے میں سفر کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے صفائی اور بہت ہی ستھرائی تھی۔ سفر میں کافور رکھتے تھے، عطر گلاب بھی رکھتے تھے، سادہ لوگوں سے میل ملاپ کرنا اور ان سے ملنا بیٹھنا آپ کو محبوب تھا، اپنے آپ کو بنانا وزیداری تکلف سے نفرت تھی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نعمت اللہ کا مقولہ فرماتے کہ عوام الناس کا بیت الخلاء برکت والا ہے۔ حیران ہو جائیں کیا کر رہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا بیت الخلاء بالکل کلین صاف ہوتا ہے۔ آج تو اور بات ہے، وہ پرانے زمانے کی بات، تو وہاں جانا بھی، وہ اس میں اس کو استعمال کرنا بھی جو ہے، جو عوام کا بیت اللہ ہے گندگی سے، یہاں ایسے جا کر آدمی کیا بنتا ہے، اس میں تعلی پیدا ہوتی ہے نفس کے اندر، لیکن وہاں کثرت نفسی پیدا ہوتی ہے، ویسے گندے پیخانے میں جانے سے کثرت نفسی پیدا ہوتی ہے، یہ اندر راز ہے۔ عمرہ کا بیت الخلاء نفس میں عجب اور رونق پیدا کرتا ہے، اور الناس کا بیت الخلاء یہ چیز پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس خلاف تواضع اور نفس کی حقارت دکھلاتا ہے، انسان کو قدر اپنی حالت و نجاست کی یاد دلاتا ہے۔ جب پاخانے کی حالت ہے تو اوضاع اطوار مکانات اور وغیرہ کو اسی پر کرنا چاہیے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جو حوض ہوتا ہے اس میں وضو کرنا چاہیے، اس کو وہ افضل ہے۔ سب لوگ تھوک رہے کر رہے ہیں، 10 دے بردے کا ہوتا ہے، ہمارے جہاں بچپن میں وہی حوض تھا جامعہ مسجد کے اندر، سب اسی میں تھوک رہے ہیں، ہم بھی کرتے تھے، اسی میں سب پیر دھو رہے ہیں، اسی میں چلو اسی میں کر لیتے تھے۔ تکبر جو ہے، شیخ حدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر جو ام الامراض ہے، بڑے بڑے لوگوں کو گرا دیتا ہے، بہت سے مشائخ سلوک کو بھی اس نے گرا دیا۔ تو ایک 2 واقعات ہیں آپ کو جو ہے سنائے جا رہے ہیں۔ ایک شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کا واقعہ میرے دل میں ایسا جمع ہوا ہے اور چبھا ہوا ہے، اکثر بے اختیار زبان و قلم پر آ جاتا ہے۔ میں سالکان تصوف سے ذرا بھی تعلق رکھنے والوں کے متعلق چاہتا ہوں کہ ہر ایک کے دل میں یہ واقعہ جو ہے اچھی طرح جو ہے اترا ہو۔ شیخ ابو عبداللہ مشہور شیخ المشائخ اندلس کے اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ ہزاروں خانقاہ ان کے دم سے آباد تھیں، ہزاروں مدرسے ان کے فوج سے چل رہے تھے، ہزاروں شاگرد ہیں، ہزاروں مریدین ہیں۔ آپ کی مریدین کی تعداد 12,000 بتائی جاتی ہے۔ ایک دفعہ بارادہ سفر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نکلے، ساتھ جو ہے آپ کی میت میں ہزاروں مشائخ و عملہ اور علماء ہمراہ رکاب ہیں۔ کون ہے؟ جیسے کیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے لوگ آپ کے ہمراہ ہیں جو آپ کے مریدین میں سے۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، ہمارا قافلہ نہایت ہی خیرات و برکات کے ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک عیسائیوں کی بستی سے گزر ہوا۔ نماز کا وقت ہوا، بستی میں پانی نہ ملا، بستی سے باہر ایک کنواں تھا، چند لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں، تو وہاں گئے وضو کرنے کے لیے۔ ارے شیخ کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی، حضرت کی نگاہ اس پر پڑتے ہی تغیر شروع ہو گیا، بس
شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ اس کی گفتگو کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے. 3 دن کامل گزر گئے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کسی سے بات کرتے ہیں. حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے سب خدام پریشان ہیں حضرت. تیسرے دن میں نے جرات کر کے عرض کیا یا شیخ آپ کے ہزاروں مریدین آپ کی اس حالت میں پریشان ہیں. شیخ نے ان سے متوجہ ہو کر کہا میرے عزیزوں میں اپنی حالت تم کو کب تک چھپاؤں. پرسوں میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، اس کی محبت مجھ پر غالب آ گئی. تمام اعضاء و جوارح پر اسی کا تسلط ہے. اب کسی سے ممکن نہیں کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ کر چلا جاؤں. شیخ شبلی نے فرمایا میرے آقا آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں، علم و فضل میں، زہد تقوی میں شورۂ آفاق ہیں. آپ کے مریدین کی تعداد تو 12,000 سے زیادہ ہے. بتوفیل قرآن عزیز ہمیں اور ان کو رسوا نہ کیجیے، ہمیں اور آپ سب کو رسوا نہ کیجیے. شیخ نے فرمایا، شیخ ابو بدر اندلسی نے فرمایا میرے عزیز میرا تمہارا نصیب وہ ہے جو تقدیر خداوندی کر چکے ہیں. مجھ سے ولایت کا لباس چھین لیا گیا ہے، ہدایت کی علامہ اٹھا لی گئی ہے. یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ میری قوم قضاء و قدر کا فیصلہ نافذ ہو چکا ہے، اب کام میرے بس کا نہیں ہے. اور شبلی فرماتے ہیں ہمیں اس عجیب واقعے پر سخت تعجب ہوا اور حسرت سے ہم نے رونا شروع کر دیا. شیخ بھی ہمارے ساتھ روتے رہے یہاں تک کہ زمین آنسوؤں سے امٹ آنے لگی، سیلاب سے تر ہو گئی. اس کے بعد ہم مجبور اپنے وطن بغداد کے لوٹے. پھر ہم نے واپس آ کر یہ واقعات سنائے تو شیخ کے مریدین میں کوہرام مچ گیا. چند آدمی تو اسی وقت حسرت اور غم میں دنیا سے اتنا ان کو غم ہوا کہ انتقال کر گئے. باقی گڑا کر خدا بے نیاز کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اے مقلب القلوب، اے اللہ دلوں کے پلٹنے والے شیخ کو ہدایت دے، پھر اپنے مرتے پر لوٹا دے. تمام خانقاہیں بند ہو گئیں. 1 سال اسی میں گزر گیا. 1 سال کے بعد اسی حسرت افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے ہم لوگ. ایک مرتبہ 1 سال کے بعد جب مریدوں نے ارادہ کہ ذرا چل کر شیخ کی خبر تو لیں کس حال میں ہیں، تو ہماری جماعت نے سفر کیا. اس گاؤں میں پہنچ کر لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا. تو شیخ نے جا کر جو ہے اس لڑکیوں کے باپ سے، وہ تو عیسائی تھا، کہا کہ تم کو جو ہے ہمارے سور چرانے پڑیں گے، تم کو جو ہماری ٹوپی پہننے پڑے گی، یہ تمہارا جبہ نکالنا پڑے گا. ہاں سب مان لیا انہوں نے. تو اس کے باغ میں جو ہے سور چرا رہے ہیں، گلے میں جو ہے زنار ہے. ایک جماعت نے سفر کیا، اس گاؤں میں پہنچ کر لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا تو گاؤں والے بتایا کہ وہ جنگل میں سور چرا رہے ہیں. ہم نے کہا خدا کی پناہ کیا ہے؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی. اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں سور چرانے کی خدمت پر مامور رہے. ہم یہ سن کر ششدر رہ گئے، غم سے کلیجے پھٹ گئے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان لمڑنے لگا. وہ مشکل دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جس میں سور چرا رہے تھے. دیکھا تو شیخ کے سر پر نصارہ کی ٹوپی ہے، کمر میں زنار بندھا ہوا ہے. وہ عصا جس پر ٹیکے ہوئے خنجروں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جس پر ٹیکے ہوئے واعظ اور خطبہ دیتے وہ سہارا لیا کرتے تھے، جس نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا. شیخ نے میں اپنی طرف دیکھ کر سر جھکا لیا. ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا. شیخ نے کسی دبی آواز سے وعلیکم السلام کہا. شبلی رحمۃ اللہ نے عرض کیا ہے شیخ اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے تو آج تمہارا کیا حال ہے؟ شیخ نے فرمایا میرے بھائیوں میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں، میرے مولا نے مجھے سے چاہ ویسا کر دیا. اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہ مجھ سے اپنے دروازے سے دور پھینک دیا، پھر اس کی قضا کو کون ٹالنے والا ہے؟ اے عزیزو خدائے بے نیاز کے قضا سے ڈرو، اپنے علم پر مغرور مت ہو. آسمان نے نظر اٹھائی کہا کہ میرے مولا میرا گمان تو تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تو مجھ کو ذلیل خوار کرے گا، اپنے دروازے سے نکال دے گا. ایک اگر خدا تعالیٰ سے استغاثہ فریاد شروع کی، رونا شروع کر دیا اور فرمایا شبلی اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو. شبلی نے روتے ہوئے کہا اے ہمارے پروردگار ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے استغاثہ فریاد کرتے ہیں، ہر کام میں ہم کو تیرا ہی بھروسہ ہے، ہم سے مصیبت دور کر دے، تیرے سوا کوئی دفع کرنے والا نہیں. خنزیر ان کا دیکھ کر ان کی دردناک آواز سے ان کے پاس جمع ہو گئے. خنزیر بھی رونا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا. ادھر شیخ زار روتے تھے. شبلی نے عرض کیا اے شیخ آپ حافظ قرآن تھے، قرآن کو 7 راتوں سے پڑھا کرتے تھے، اب کوئی آیت آپ کو یاد ہے؟ شیخ نے کہا کہ اے عزیز مجھے قرآن سے 2 آیتیں کسی یاد نہیں. من یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء. دیکھو
جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان کو کفر اختیار کیا اور تحقیق سے راستے سے بھٹک گیا۔ شبلی نے عرض کیا، اے شیخ آپ کو 30 حدیثیں ماں اسناد کے برزبان یاد تھیں، کوئی حدیث یاد ہے؟ ایک حدیث یاد ہے، وہ حدیث ہے کہ من بدل دینہ فقتلہ، جو اپنا دل بدل اس کو قتل کر ڈالو۔ شبلی فرماتے ہیں ہم نے شیخ کا حال دیکھ کر وہیں چھوڑ کر بغداد کا قصد واپس آ گئے ہم لوگ۔ ابھی 3 منزل طے کرنے پائے تھے کہ اچانک 3 منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ کو اپنے آگے ایک نہر سے غسل کرتے نکل کر دیکھا، ایک نہر سے غسل کر کے باہر نکلتے ہوئے دیکھا، بآواز بلند اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت ہماری مسرت کا اندازہ وہی کر سکتا ہے اس کو اس سے پہلے ہماری مصیبت کا اندازہ ہوا ہو۔ بعد میں شیخ سے ہم نے پوچھا کہ آپ کی ابتلا کا کوئی سبب تھا؟ تو ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی بات کرتے دیکھ کر میرے دل میں تکبر پیدا ہوا، پڑائی ہوئی۔ ہم موحد نہیں، ہم مومن نہیں، کیسے کمبخت جاہل ہیں، ان کو حقیر سمجھا۔ کسی کو حقیر سمجھنے کا نہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، پیشنٹ کو پیشنٹ سمجھے، اس سے ہمدردی کرے، اس کو حقیر سمجھنے کا حق نہیں۔ فرق ہے نا، پیشنٹ کے ساتھ پیشنٹ کو پیشنٹ سمجھنا ہے۔ بڑا غلیظ پیشنٹ ہوتا ہے، بڑی سخت بیماری ہوتی ہے، کفر ہے، شرک ہے، تو یہ سب کیا امراض ہیں، ان کو حقیر سمجھنے کا کسی کو حق نہیں۔ دین ان کو حقیر سمجھا، حقارت کی، تو تکبر کیا ہے؟ بیت اللہ کی وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، حق کو ٹھکرا دینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو میرے دل میں تکبر بڑا پیدا ہوئی، ہم مومن موحد ہیں، یہ کیسے کمبخت جاہل ہیں، بے حس بے شعور ہیں، بے حس بے شعور کی جو پرستش کرتے ہیں۔ تو اس وقت ایک غیبی آواز آئی، یہ ایمان و توحید کو ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے، ہماری توفیق سے تم کو ملا ہے، کیا تم اس ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو؟ ٹھہرو ابھی بتا دیں گے۔ فوراً مجھے ایسا معلوم ہوا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ ابو اندلسی کہہ رہے ہیں، شیخ ابو عبداللہ اندلسی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ایسا معلوم ہوا مجھے کہ ایک پرندہ میرے دل سے نکل اڑ کر چلا گیا، ضرور ایمان تھا۔ تو اتنے بڑے لوگ جو ہے ایسا ہوا ہے، تو ہم لوگ کہاں ہیں بتائیے؟ تو یہاں کام کس کا سے چلتا ہے؟ تواضع سے چلتا ہے، انکساری سے چلتا ہے۔ تو ایک واقعہ انکساری کا جو ہے لکھا ہے، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے وہ۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک عجیب قصہ بڑی عبرت کا میں نے اپنے والد سے کئی مرتبہ سنا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو کیمیا کی دھن لگی تھی۔ کیمیا کے معنی تانبے کو سونا بنانا، وہ ایک فن سمجھو، پہلے زمانے سے بہت لوگوں کو معلوم تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو تصوف کے لوگ ہیں یہ جانتے، تصوف کے لوگ تو کیا کریں گے لے کے انسان کو انسان بنانا ہے۔ تصوف کے اندر انسان کو انسان بنانا ہے، یہاں پر انسان کو جو ہے کچھ اور نہیں بنانا ہے انسان کو فرشتہ بھی نہیں بنانا، یاد رکھو۔ فرشتے سے بڑھ کر انسان بننا، پڑھتی اس میں محنت زیادہ آ رہی، تو اللہ کے رسول کی جو عادت کیا ہے، وہ انسان بننا ہے۔ پرسوں میں نے ذکر کیا تھا، شیخ عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ کی 4 بیویاں تھیں، 26 بچے تھے، حیران ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول نے؟ اس امت کا خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کی بیوی اور بچے زیادہ ہوں۔ اس امت کا خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کی بیوی اور بچے زیادہ ہوں۔ ان کے حقوق ادا کرنا پڑتا ہے آدمی، کیا حقوق نہیں ادا کیے انہوں نے؟ پھر اللہ کی عبادت کرنا، اور جو ہے قوم کی اتنی جو خدمت کرنا، کئی ان کی عبادتوں کے حالات دیکھ کے کیا کریں گے؟ کوئی آدمی اتنی سخت عبادت کرنے والے تھے، سخت ریاضت کرنے والے تھے، اتنے بچے بھی تھے۔ تو یہاں جو ہے انسان بنانا ہے، فرشتہ بننا نہیں ہم لوگوں کو۔ تو بہرحال جو ہے انسان کو بننے کے لیے عاجزی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک لوگوں کو جو ہے دھن لگ جاتی ہے وہ کیمیا کی، بہت سے لوگ ہیں، ہم بھی دیکھے لوگ کیمیا اس کو آتی کہ کیمیا، اس کے پیچھے لگے، بس اس کی دم پکڑ کے چلے گئے اس کو آتی کہ نہیں معلوم نہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ کسی کو تو شیخ بنا لیا اس لیے کہ یہ سمجھتے ہوئے
غلط فہمی سے، غلط فہمی سے کہ اس کو آتا ہے سمجھ کے. تو جو ہے کیمیا جو ہے تانبے کو سونا بنانا ہے. تو ایک بادشاہ کو جو ہے دھن لگ گئی، اور ایک ایسا دھن لگ جاتی ہے تو وہ کبھی جو ہے اسے جب تک وہ حاصل نہیں کرتا جاتی نہیں اس میں، یا تو اس میں خود برباد ہو جائے گا. اس کی عقل و ہوش شطرنج کے کھلاڑیوں کی طرف سے زیادہ کھو جاتی ہے. میں نے اپنے کئی دوستوں کو دیکھا ہے، دیکھو حضرت لگے، جس کو اس کا چسکا لگ گیا، جب اس کو راستے میں کوئی ساتھ ہو گیا، وہ قدموں پر نگاہ جمائے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی دیکھتا ہے، جہاں کوئی شبہ ہو جاتا ہے وہاں کھڑے ہو کر بوٹیوں کو مل مل کر سونگتا ہے. بادشاہ اسی فکر میں تھا، ہر وقت جو ہے وزراء کا ناطقہ بند کر دیا تھا. دیکھو ادھر لو، جاؤ وہ جاؤ. جی بھائی، ایک وزیر نے کہا حضور اتنے متفکر رہتے ہیں، آپ کے اس میں جو سقا ہے، آپ کے اس میں فلاں سقا ہے انہیں پانی پلانے والا، وہ کیمیا میں ماہر ہے، اسے خوب بنانی آتی ہے. بادشاہ کو حیرت بھی کرنے لگے، ہماری سلطنت میں اس کا جاننے والا اور ہم اتنے پریشان. 4 جو ہے پولیس بھیجے، 4 سنگتری بھیجے، جاؤ اس سقا کو بلا کر لاؤ. سقا پیش ہوا، بالکل پھٹے پرانے کپڑے، لنگوٹ بندھا ہوا، بدن پر کرتے کے بجائے گاڑی کی کمری. بادشاہ کو اس کی صورت دیکھتے ہی بہت نفرت ہوئی. اس سے پوچھا تجھے کیمیا آوے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر اس کیا، حضور بادشاہ سلامت ہیں، سمجھدار ہیں، دنیا کے حاکم ہیں، اگر مجھے کیمیا آتی تو میرا حل کیوں ہوتا؟ حضور دیکھ رہے ہیں میں بھی کوئی محل ایسا آپ کی طرح بناتا تھا. بات تو معقول بھی، بادشاہ کی بھی سمجھ میں آ گئی، چھوڑ دیا. وزیر کو بلا کو ڈانٹا. وزیر نے قسم کھائی، حضور مجھے خوب تجربہ ہے، اسے خوب آتی، اس نے آپ کے سامنے اس طرح سے انکار کیا ہے. تو بادشاہ نے سلطنت کا انتظام ولی عہد کے سپرد کیا. بدن پر بھبود ملا تاکہ پہچانا جا سکے. رنگ دوسرا لگا لیا، کالا پیلا رنگ لگا لیا. اس وزیر کو ساتھ لے کر سقا کے گھر پہنچا. جب اس نے گھر کا نشان بتا دیا تو وزیر کو بولتا چلے جا. حب الشیء ویسم، کسی چیز مت آدمی کو یعما ویسم، کسی چیز کی موت آدمی کو اندھا و بہرا کر دیتی ہے. یعمی و یسم، کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی. جب سقا گھر سے باہر نکلا، یہ بیٹھا رہا. شام کو پانی ڈالنے جانے کا تو اس کے ساتھ ہو لیا، کہنے لگے بڑے میاں آپ تو بڈھے ہو گئے ہیں، آپ کو تو بڑی دقت ہوتی ہے، میں گھر سے فالتو آدمی ہوں، مارا پھرتا ہوں، اگر آپ مجھ کو ٹھکانہ بتا دیں تو میں ہی گھر میں کتنے گھر پانی ڈالتے ہیں میں پانی ڈالو کروں گا. سقا نے کہا کہ بھائی نہیں، میری تو روزی اسی سے ہے، تو اپنا کام کر. بڑے میاں تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے کچھ مانگنے والا نہیں، مجھے روٹی نہیں چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے. شام کو سقا جب روٹیاں مانگ کر لایا تو پانی ڈال کے روٹیاں مانگ کے لاتا تھا. تو بادشاہ کی بھی تواضع کی مگر اس نے انکار کر دیا، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، میں پریشان ہوں، میں تو کئی دن کا فاقہ کرتا ہوں. سقا نے بڑے زوردار سے اصرار سے 2-4 لقمے کھلائے اس کو. پھر یہاں بھی وہی کہا، ایک سقی غیرت کو دیکھو. گوارا نے کیا کہ ایک آدمی اس کا کام کرے اور اس کو بغیر روٹی کھلائے چھوڑ دے. ہم اللہ کا کام کریں، اللہ ہم کو چھوڑے گا؟ بتاؤ، ضرور تم کو دے گا میاں، اللہ کا کام کرنے والے تو لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سقا عالم الغیب نہیں تھا، اس لیے دھوکے میں آ گیا. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کو معلوم ہے کون واقعی اخلاص سے کام کر رہا ہے، اس کا مالک کا کام کون کر رہا ہے، کون دھوکہ دے رہا ہے. حضرت بادشاہ نے سقا کی بہت خدمت کی، دن میں اس کا پانی بھرتا، رات کو جب سقا لیٹتا تو اس کا خوب بدن دباتا تھا. ہٹا کٹا نوجوان تھا یہ بادشاہ. سقا کو 5-7 دن میں وہ مزہ آ گیا، لطفی آ گیا. چلو 2-3 مہینے خوب سقا نے خوب اس کو ٹٹولا، کیسا ہے، خوشامد کی، کچھ کھائے پیے، کچھ پیسے مقرر کرنے. بادشاہ نے کہا مجھے مزدوری کرنی ہوتی ہے تو میں دنیا میں بہت جگہ مزدوری کرتا تھا، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو، بس نکل ہے، میں تو راستے میں بیٹھ گیا ہوں، تمہاری صورت مجھے اچھی لگتی ہے بس. تو جو اشعار ہیں، گرے میری نظر سے خوبان عالم، پسند آ گئی تیری صورت کچھ ایسی، دیر و حرم میں روشنی، شمش و قمر میں ہو تو کیا، مجھ کو تو تمہیں پسند ہو، اپنی نظر کو کیا کروں. کار گولے پہ موقف نہیں، دل کے آنے کے طریقے نرالے ہیں. دید لیلا کے لیے دید مجنون ہے ضرور، میری آنکھوں سے کوئی دیکھے تماشا ان کا. غرض بادشاہ سے وہ محبت کے جذبے دکھائے، بادشاہ نے وہ محبت کے جذبے دکھائے کہ سقا سوچ میں پڑ گیا، یہ بڑھاپے میرا عاشق کہاں سے پیدا ہو گیا.
کبھی کہتا ابا جی لنگی باندھ کے کپڑے دے دو میں دھو لاؤں. ارے بھائی میں خود دھو لوں گا. کہیں کہتا انہیں جی تم بڑھاپے میں کہاں تکلیف اٹھاؤ گے, میں دھوؤں گا, میں جوئیں نکالوں گا. ہو پڑے پر چھیت چھیت کر صاف کرتا. کچھ پیسے ضرور ساتھ ہوں گے, بڈھے کو جھانسا دے کر ادھر سے لے لیتا. مگر بڈھے کے سامنے اپنی فقر فاقہ اور سوت کا زور دکھاتا. 4-5 مہینے وہ سب ہو گئے. تو اس کے بعد ایک دن جو ہے وہ سکا نے کہا اے لونڈے مجھے کیمیا آوے. بادشاہ نے مجھے پوچھا تھا, میں سخت گالی دے کر اس کو انکار کر دیا تھا, تو ضرور بتاؤں گا. بادشاہ کی جان میں جان تو آ گئی, اگر زبان سے اتنی سختی سے انکار کیا. کیمیا کی ایسی تیسی. بادشاہ کیا کرا اس کو, کیمیا مجھے کیا کرنا کیمیا لے کے, مجھے تمہاری محبت نے مار رکھا ہے. 8 دن تک وہ سکا یہ کہتا رہا, مجھے انکار ہی کرتا, مجھے کیا کروں, مجھے کیمیا نہیں چاہیے مجھے. ایک دن بوڑھے نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یہی علم, اس کو علم کیا آئے گا, علم یہ علم میرے ساتھ چلا جائے گا, کسی اور کو تو بتانے کا نہیں, تجھے ضرور بتاؤں گا. بھائی محبت سے محبت ہوتی ہے, مجھے بھی تجھ سے محبت ہو گئی. یہ بوڑھا بول رہا ہے, سکا بول رہا ہے. اگر تو نے اپنا حال نہیں بتایا تو کون ہے, کہاں سے آئے. میں اپنا حال, اب بادشاہ بول رہا ہے میں اپنا حال کیا بتاؤں, لاوارثی ہوں, مارے پھرتا ہوں, گھر بھی بھول گیا ہوں, کہاں تھا, اب تم ہی اپنا بیٹا بنا لو. غرض میں تو آدمی گدھے کو باپ بنا لیتا ہے. دیکھو غرض میں آدمی گدھے کو باپ بنا لیتا ہے. ایک دن صبح سکا بادشاہ کو لے کر جنگل چلا گیا. بتائیے یہ بوٹی لے, یہ جڑ لے. 25 بوٹیاں اس کو دکھائی, اسی سے توڑوائیں, گھر آ کر اس سے کیمیا بنائی. بادشاہ تو اسی پر مر رہا تھا, خوب غور سے دیکھ لیا اور سب معلوم ہو گیا, راتوں رات فرار بھاگ گیا. اگلے دن سکا ہاتھ ملتا رہ گیا, ارے کمبخت دھوکہ باز تھا, بے ایمان یوں تھا, مجھے کہتا تجھ سے محبت ہے, انجان آدمی سے کبھی تو منہ نہ لگانا چاہیے. بادشاہ اپنے تک پہنچ گیا, سنتریوں کو سکا کے پاس بھیجا, وہ پکڑ کر لاؤ اس کو. بادشاہ نے پوچھا ارے سکا تجھے کیمیا آتی, پھر آئے تو بادشاہ بیٹھے. سکا نے کہا جی میاں پہلے بھی تو آپ نے پوچھا تھا, اگر مجھے کیمیا آتی تو میں یہ مارا کیوں پھرتا, مگر 5-6 مہینے اس نے پاؤں دباتے ہوں, کہاں چپ سکتا تھا. سکا منہ گھور رہا تھا, یہ کون ہے آدمی. بادشاہ نے کہا مجھے پہچان لیا. سکا نے کہا میاں خوب پہچان لیا. بادشاہ نے کہا پھر یہ کیا کہہ رہا ہے, میاں کیمیا تو پاؤں دبانے سے آتی ہے, بادشاہ بن کر نہیں آتی. کیمیا کو سکا بننا ضروری. اس کے بادشاہ بہت ہی خوش ہوا, اسے بہت انعام دیا. اگلا شعر تو میرا نہیں ہے, میرا سنا ہوا نہیں, میری طرف سے اضافہ ہے. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا ہے گھر بادشاہوں کے خزینے میں. سرخرو ہوتا انسان ٹھوکر کھانے کے بعد, رنگ لاتی ہے ہنا پس جانے کے بعد. تو سکا نے بہت صحیح بات کہی اور پتہ کی بات کہی, خاکساری تواضع خوشامد سے جو ملتا ہے وہ بڑائی تکبر سے نہیں ملتا. تو بہرحال تواضع اللہ تعالیٰ جو ہے حدیث آپ کے سامنے آئی تھی, جو لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ کو گرا دیتا ہے. وضع اللہ من تواضع رفع اللہ, جو عاجزی اختیار کرتا ہے ان کے ساتھ اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے. تو ابھی اس کی علامت کیا ہیں, اس کے تکبر کی علامتیں کیا ہیں, علاج کیا ہے, بھی مضمون باقی ہے. کتاب الامراض سے انشاءاللہ تعالیٰ کل سناؤں گا. تو بہت ہی دلچسپ ہے. اور پھر اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ مجھ میں تکبر نہیں, سب لوگ اس کے اندر تکبر اس کے اندر ضرور ہے. تو بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں. حق کو کیوں قبول نہیں کرتا آدمی جب حق سامنے آتا ہے تو, بس یہی وجہ. جو ایمان قبول نہیں کیے ہیں وہ تو اور بات ہے, جو کسی تعلق جڑے وہ تو ہیں, تعلق ہونے کے بعد بھی لوگ جو ہے ابھی پس پیش کرتے رہتے ہیں. تو یہ نفس جو ہے بڑی بری چیز ہے. تو نفس کے اندر تکبر رہنے کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے معاملہ. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب لوگوں کو اس مرض سے بچائے اور ہم کو تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.